الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج اس محفل کے اندر ہم حاضر ہیں سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عنوان سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ حاجی محمد اسلم صاحب کے بیٹے نے، ان کے شہزادے نے، ان کے لخت جگر نے قرآن کی دولت کے ساتھ اپنے سینے کو منور کر لیا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ اس دور کے اندر جب قرآن کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے کے قریب جا چکا ہے، قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہو چکا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ناقص ہو چکا ہے، اس دور کے اندر قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں کرنا کہ پورا قرآن اپنے اولاد کے سینے میں ڈال دینا، یہ رب کی عطا ہے، نظر مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام آپ پر قرآن نازل ہوا، اس کے باوجود قرآن سے محبت کا عالم یہ تھا کہ صحابی رسول قاری قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا عالم ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے سارے کا سارا قرآن محبوب پر نازل کیا۔ جنہوں نے جبرائیل کی زبان سے قرآن سنا، وہ اپنے غلام کو حکم دے رہے ہیں کہ مجھے رب کا قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، سبحان اللہ، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سنائیے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ رب نے قرآن مجھ پر اتارا ہے، میں اس کی تلاوت کرتا بھی ہوں، سکھاتا بھی ہوں، لیکن جب کوئی میرے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو میرا سینہ قرآن کے نور سے مزید منور ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی قرآن سے محبت۔ دوسری مثال، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنے ایک غلام کو مخاطب کیا اور کر کے کہا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی،
تم قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ میری گفتگو تقریباً اسی بات پہ رہے گی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور صحابی نے کیا عرض کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے غلام، اے میرے صحابی، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں، اللہ، میں نے تو کبھی آپ کو قرآن سنایا ہی نہیں، آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ میں قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات کا وقت تھا، میں کسی کام سے باہر نکلا، تیرے گھر کے سامنے سے جب میرا گزر ہوا تو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ جب میں سامنے سے گزرا سبحان اللہ، تو اپنے گھر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر سنا آپ نے؟ اللہ، فرمایا صرف سنا نہیں، جب تک تو رات کے وقت قرآن پڑھتا رہا میں محمد تیرے دروازے پہ کھڑا رہا۔ سبحان اللہ، آج روضہ رسول پر جائیں، اپنے ہوٹل میں وقت نہیں گزارتے، کوشش ہوتی ہے کہ جب تھک ہار جائیں، بھوک لگ جائے تو پھر روضہ مصطفیٰ سے نکل کر ہوٹل پر جائیں، ورنہ کھانا کھا کر در مصطفیٰ پر آ کر پڑے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھے جناب سارا دن در مصطفیٰ پہ کیوں رہتے ہو؟ آپ کہتے ہیں گنتی کے دنوں کی تو حاضری ہے، یہاں نہ آئیں تو اور کدھر جائیں؟ یارو ساری دنیا در مصطفیٰ پر ہے اور مصطفیٰ اس در پر کھڑے ہیں جدھر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن سے محبت ہے حضور کی۔ حضور نے فرمایا جب تک تو قرآن پڑھتا رہا میں تیرے دروازے پہ کھڑا رہا۔ اور صحابی کی محبت دیکھیے، حضور مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو خدا کی قسم فجر بھی ہو جاتی، میری زبان سے قرآن کی تلاوت ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کی قرآن کے ساتھ۔ تیسری بات، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تو مدینہ کی گلیوں میں بن بناہٹ کی آواز آتی تھی۔ بن بناہٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم سارے دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ جو شہد کی مکھیوں کا پورا چھتا جب اڑتا ہے نا تو وہ جدھر سے گزرے تو ایک عجیب سی بن بناہٹ، شور ہلکا ہلکا اس کی آواز آتی ہے۔ یہ بجلی کی بڑی لائن کے نیچے کبھی آپ کھڑے ہو جائیں، نیچے سے گزریں تو وہاں پر بھی بجلی کا ایک شور سا ہوتا ہے، بن بناہٹ کی طرح آواز۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت بن بناہٹ ہوتی تھی، اور جب پوچھا گیا کہ جناب وہ کس بات کی ہوتی تھی، فرمایا حضور کے صحابہ قرآن سے محبت اتنی کرتے تھے کہ جب تک نیند نہ آتی تو ان کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر رہا کرتی تھی۔ یہ تھی حضور کے صحابہ کی قرآن کے ساتھ محبت۔ اور محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کے دلوں پہ اتر چکا تھا۔ نازل تو ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن وہ زبانوں سے گزرتا ہوا صحابہ کے دلوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے اوپر مثال عرض کرتا ہوں، یہ چوتھی بات عرض کر رہا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کہ مسلمانوں نے جنگیں لڑی مدینہ کے اندر، جناب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ خندق ہو گئی، یہ جناب غزوہ تبوک ہو رہی ہے، یہ غزوہ موتا ہو رہی ہے، یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ یارو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے محبت بھرے جملوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عیسائی رائٹر ہے آرتھر ولاسٹن، عیسائی ہے، مسلمان نہیں۔ کتاب اس نے لکھی تھی سورڈ آف اسلام، سورڈ کہتے ہیں تلوار کو، اسلام کی تلوار۔ اس سے کسی نے پوچھا نا اسلام کی تلوار کیا ہے، پوری بک لکھ کر اس نے جواب دیا، سبحان اللہ، دی سورڈ آف اسلام۔ اس کے اندر وہ واقعہ لکھتا ہے اسی حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا۔ یہ شاعر تھے، اور شاعر بھی کتنے مرتبے کے کوئی معمولی نہیں۔
عرب کے اندر 7 شاعر ایسے گزرے ہیں، ان کا کلام اتنا اعلیٰ اور مقدس ہوتا کہ جس کاغذ پر لکھ دیتے نا، بلکہ کاغذ پر نہیں، ریشمی غلاف کے اوپر، کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں کے ساتھ ان کا کلام لکھا جاتا اور لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ مسلمان نہیں تھے ابھی تک وہ، لیکن کلام اتنا اعلیٰ کہ سونے کے ساتھ ریشمی کپڑے کے اوپر لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا جاتا، اور اوپن چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی اس کلام کا جواب لکھ کر دکھائے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شاعر اوپن چیلنج نہیں کر سکتا کہ کوئی جناب اپنا کلام لکھ کے رکھ دے کہ میرا جواب لکھ کر دکھاؤں، لیکن حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شاعروں کے اندر ہوتا تھا۔ رات کا وقت تھا نا، کچھ کلام لکھا، کچھ شاعری لکھی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، تو صبح خانہ کعبہ کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں پہ جاتے ہوئے لٹکا کے چلے گئے۔ شام کو وہاں سے گزر ہوا اور وہی پرانا خیال دل میں تھا کہ آج تک کون سا کسی نے میرا جواب لکھا ہے، لیکن جب آ کر دیکھا تو اس کے لکھے ہوئے ٹکڑے کے سامنے کاغذ کے اوپر کچھ کلام لکھا ہوا تھا۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا، اس نے کہا کہ جناب کس نے جرت کی میرا جواب لکھے؟ آج کس کے اندر اتنی ہمت آ چکی ہے اور اتنی طاقت آ گئی کہ لبید کے کلام کا جواب لکھے؟ اور جب جا کر دیکھا تو واقعی اس کے کلام کا جواب تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اتارا، اپنے گھر میں گیا، اپنے سرداروں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ جناب یہ کسی نے میرا جواب لکھا ہے، بندہ ڈھونڈو۔ بات چلتی چلتی میرے اور آپ کے لجپال آقا تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کلام تو محمد کا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے یہ کلام آپ نے لکھا؟ حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں لکھا، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ کہا رب کا کلام تجھ تک کیسے آیا؟ فرمایا اس کا فرشتہ لے کر آتا ہے۔ تو لبید کہتا ہے کہ جب میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھا، اسی وقت میرے دل نے کہا تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو انسان کے علاوہ کسی اور ہستی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا کرنا کیا تھا؟ آج تک کوئی جواب لکھ نہیں سکا، آج لکھا ہے، جس نے لکھا تھا اسی کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی دولت۔ اور 5ویں بات کر کے اسی پہ نتیجہ نکال کے اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ 4 واقعات ہو گئے، 5واں واقعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑا معروف واقعہ، گھر سے کس لیے نکلے تھے آپ سبھی جانتے ہیں، ذرا بتائیے۔ حضور کے قتل، میرے اور آپ کے لجپال آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا جس محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے رشتوں میں دراڑ ڈال دی، آج اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ وہ لوگوں کو قرآن سناتا ہے، دین کی بات بتاتا ہے۔ اس نے کہا پہلے بہن کی تو جا کے خبر لو۔ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی کسی کے خلاف بات کرے نا تو ہم کہتے ہیں جناب گھر کی تو خبر لیجئے۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر تو لو۔ جب جاتے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے گھر پہ جا کر کیا دیکھا؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ طبیعت میں سختی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہن نے چھپا لیا، پتہ تو چل گیا کیونکہ خبر تو پہلے کی تھی۔ جب بہن سے پوچھا نہ بتایا، جب سختی کی یہاں تک کہ بہن کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اب دیکھیے اسلام بندوں کو طاقت کیسی دیتا ہے، اور اگر اس طاقت کی میں ایک مثال دینا چاہوں آج کے دور کے اندر کہ اسلام اور قرآن کی طاقت کیا ہے، یارو بندہ بیٹھا تو ویل چیئر پر ہو لیکن لاکھوں اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ اس کی طاقت ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے قرآن کی طاقت ہے، محمد مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت. اللہ ان بابا جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ یارو کمزور نہیں ہو, قرآن کی بڑی طاقت ہے. اور اس قرآن کی تو یارو اتنی طاقت ہے کہ مسلمان عورت کا مال چھیلا تو محمد بن قاسم عرب سے چلا, کراچی پہ آیا, 850 کلومیٹر ملتان تک فتح کیا. کسی نے کہا کہ حجاج بن یوسف مال دے دیتا. اس نے کہا بات مال و دولت کی نہیں ہے, بات تو مسلمانوں کی عظمت اور شوکت دکھانے کی ہے. تم کون ہوتے ہو محمد کی بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانے والے؟ اور سلطان تمش کہا کرتا تھا افغانستان کے شہر کابل سے ایک عورت چلے اور سر کے اوپر سونے کا تھال رکھے اور دہلی کے مزار تک, ہندوستان دربار تک پہنچے. اس نے کہا اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھنا دور کی بات ہے, محمد کی اس امتی عورت کی طرف بھی کوئی مال کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اور سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہندوستان کے اوپر. کسی نے کہا جانے دو فتح نہیں ہوتی. فرمایا یہی تو وقت ہے مسلمانوں کی پاور دکھانے کا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی طاقت کیا ہے. اور یارو جب حضرت عمر نے کہا نا کہ بہن کیا پڑھتی ہو, تو کہا بھائی تھپڑ تو دور رہ گیا, آج تو قتل بھی کر دے, محمد کا کلمہ پڑا ہے, جان جا سکتی ہے, محمد کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے قرآن. کہا اتنی طاقت ہے کلام کے اندر, اتنی پاور ہے قرآن کے اندر, مرنے کے لیے تیار ہے, قرآن چھوڑنے کو تیار نہیں. کہا مجھے بتاؤ نبی کہاں پہ ملیں گے؟ ایڈریس بتایا. جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. دشمنوں کے گھر میں تلوار لے کے جاتے ہیں, اپنے کے گھر میں تلوار نہیں لے کے جاتے. آپ کا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا ہے ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کے؟ ہاتھ میں فروٹ کا شاپر تو ہو سکتا ہے, تلوار نہیں ہوگی. اس لیے کہ تلواریں دوستوں کے نہیں دشمنوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. جب حضرت امیر حمزہ نے عرض کی حضور تلوار ہے, فرمایا امیر حمزہ پریشان نہ ہو. آقا کیوں؟ فرمایا آج تک یہ تلوار اسلام کے خلاف اٹھتی تھی, آج عمر قرآن سن چکا ہے, اور قرآن کی برکت سے آج کے بعد یہ تلوار اسلام کے خلاف نہیں بلکہ جو اسلام کے خلاف اٹھے گا عمر کی تلوار اس پہ اٹھا کرے گی. یارو یہ ہے قرآن کی پاور. 5 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے قرآن کے اوپر, اور آخر میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کی اس مجلس کا درس ہے. حضرت عمر مسلمان نہیں ہے لیکن قرآن جا کے دل پہ لگا. لبید شاعر مسلمان نہیں لیکن قرآن جا کر دل پر لگا. یارو میں تو آپ ہم مسلمان ہیں, آج وہی قرآن ہے, ہم مسلمان بھی ہیں, وہ قرآن میرے اور آپ کے دل پہ جا کے کیوں نہیں لگتا؟ وہ قرآن آج میرے اور آپ کے سینے پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ کر رکھا ہوا ہے. آج ہم نے قرآن کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لی. آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ کمزور کر دیا. ورنہ مسلمانوں کو تو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. وہ اقبال کہتے تھے نا کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور ہم جو مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے. اور دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہا مسلمان کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ اس نے تو جناب کبھی افریقہ اور کبھی یورپ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا, اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن کی دولت تھی. پیارے بھائیوں, آج ہمیں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. شام کا وقت ہو نا, اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا بتاؤ آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں. ہر باپ پوچھے. تبلیغ کرنا صرف علماء پر نہیں, ہر مسلمان پر فرض ہے. شام کو باپ پوچھے بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی ہیں, بتاؤ آج قرآن کھولا تھا کہ نہیں کھولا تھا. یارو گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا شروع ہو جائے, انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دے گا, ہماری قبر و حشر کی منزلیں بھی آسان فرما دے گا. وما علیہ الا البلاغ.